کانفرنس میں آئے ہوئے تھے ایک بڑے عظیم کے بڑے ہی ہونہار سپوت بیٹے کے ساتھ ڈاکٹر ہمایوں خان. آج بھی ان کا ذکر ہو رہا ہے پاکستان میں. گارلک جیون جو کہ اس وقت پاکستان کی پہچان بن چکا ہے اور مستقبل میں ڈاکٹر ہمایوں صاحب کی بھی یہی ڈریم اور خواہش تھی کہ اس میں جو اس کے انگریڈینٹس ہیں وہ ہمارے ہر پاکستانی گھر کی ہر پاکستانی کی بلکہ دنیا کے انسانوں کی ضرورت ہے. کیونکہ اس میں ایلیسین ہے اور ایلیسین جو 4 خطرناک امراض ہیں کینسر، کارڈک ڈیزیز، فیٹی لیور، شوگر، ان میں دنیا میں استعمال ہوتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب اپنی اس کامیابی کو تو نہ دیکھ سکے اس لیول پہ جو ان کا خواب تھا. بہرحال ایگرو بریج اپنے اسٹائل سے کام کرتی رہی اور میری کچھ عرصہ پہلے ہی فہد سے ٹیلی فون پہ بات ہوئی تو مجھے اچھا لگا کہ جب انہوں نے ایگرو بریج کی ساری ایفرٹ دیکھنے کے بعد یہ کہا کہ یہ تو میرے باپ کا خواب تھا. مجھے اس کی بہت خوشی ہوئی کہ چلے اللہ تعالیٰ ہم سے ایک اچھا کام لے رہے ہیں. تو میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور کچھ ڈاکٹر صاحب کی اچھی یادیں بھی آپ سے چھیننا چاہتا ہوں جو ہمیں کیپچر کر لیں اور کمپنی کے ساتھ. اور ہمارا یہ سفر ایگرو بریج آپ کو کافی آگاہی ہے. ہم آپ سے رہنمائی چاہیں گے کہ اگر اس میں کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے جس مقصد میں نے آپ کو ٹیلی ویژن پہ دیکھا تھا جب آپ صدارتی ایوارڈ لے رہے تھے اپنے ماں جی کے ساتھ، تو آپ سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ ایگرو بریج اور ہماری ٹیم کو آپ ہمارے مشن ویژن کو دیکھ رہے ہیں، ایکٹیویٹیز کو دیکھ رہے ہیں. کیونکہ ہم سے ہر کوئی کویسچن پوچھتا ہے کہ آپ کی لائف کیا ہے تاکہ ہم بھی کہہ سکیں کہ ہم ڈاکٹر ہمایوں صاحب کی فیملی کے ساتھ آج بھی ویسی ہے. تو یہ بات پلیز. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. میں صرف مختصر سے اتنا ہی بتاؤں گا کہ بہت سارے لوگ اس ویرائٹی پہ کام کر رہے ہیں اور ایز اے ریسرچر جب آپ کسی چیز کو لے کے چلتے ہیں تو اس محنت کا نا اپنا ایک مزہ ہوتا ہے. وہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ وہ فار دا بیٹر آف ہیومن کائنڈ کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں یا پاکستان کے لیے اپنے ملک کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں. تو وہ چیز میں نے بھی جب آپ کا پورا واٹس ایپ کا پورا چینل اور فیس بک پہ اور جتنے بھی آپ کے ایفرٹس ہیں وہ جب چیک دیکھی تو یقین میں سائنٹسٹ تو نہیں ہوں بٹ بینگ اے سن آف دیٹ سائنٹسٹ مجھے اتنی زیادہ خوشی ہوئی کہ میں وہ ایکسائٹمنٹ سے میں نے والدہ کو جا کے دکھایا کہ دیکھیں اس پہ اتنا کام ہو رہا ہے، اتنی ساری چیزیں ہو رہی ہیں. کیونکہ پچھلے 1.5 سال جو ہے وہ ایسے گزرا تھا کہ کافی لوگ ڈس ہارٹ ہو گئے تھے اس چیز سے کہ شاید اس چیز میں کوئی مسئلہ ہے. حالانکہ میں جہاں بھی جس کے ساتھ بھی بیٹھا تو میں اسے ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کرتا تھا کہ دیکھیں کوئی بھی چیز جو ہوتی ہے وہ اگر ایک پیٹنٹ کے مرحلے تک پہنچی ہے تو اس چیز میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کی انڈرسٹینڈنگ میں مسئلہ ہے. ایک ایگریکلچر ہے، زراعت ہے، اللہ کے ساتھ پورا وہ ایک کاروبار ہے، آپ اس چیز کو لگاتے ہیں اگاتے ہیں. تو جو ہمارے پاکستانی عوام ہے چونکہ وہ اویئرنیس کا ہمیشہ مسئلہ ہوتا ہے. تو جس مشن کو آپ لے کے چل رہے ہیں، جس طرح سے، جس طرز سے، جس ریسرچ پوائنٹ آف ویو سے، اس سے اویئرنیس کریٹ ہو رہی ہے اور وہی اس کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے. تو حالانکہ جتنی آپ ابھی مجھے بتا رہے تھے تقریباً 1 سال تقریباً ہو چکا ہے، 7-8 مہینے ہو چکے ہیں. 7-8 مہینے ایک ہی مانے کہ 7-8 مہینے میں لوگوں کو نا ویرائٹی اور ہائبرڈ کا ڈفرینس جو ہوتا ہے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ایکچولی واٹ از دا ٹیکنیکل ڈفرینس بٹوین دس. لوگ 5-5 سال سے کام کر رہے ہوتے ہیں، 6-6 سال سے، بٹ وہ صرف ٹوٹل اور وہ روٹیشن پہ چل رہے ہوتے ہیں. تو اگر 8 مہینے میں آپ ماشاء اللہ سے اتنی زیادہ اس میں ریسرچ ہے تو یہ 4-5 سال بعد ایک پوری بڑی انڈسٹری کا وہ شکل اختیار کر سکتے ہو. میری دعا ہے انشاءاللہ کہ وہ اسی طرح سے ہو جس طرح آپ کا ویژن ہے آپ کا وہ، اور آپ ایک سائنٹسٹ کے پورے ویژن کو سیکنڈ کریں، یہ اس کی سب سے بڑی بات ہے. بہت شکریہ اس چیز کے لیے، تھینک یو سو مچ. تھینک یو فہد بھائی. مجھے آج کی ہماری یہ سیٹنگ ڈاکٹر صاحب کے لیے دعا بھی تھی، ٹریبیوٹ بھی ہے. آج بھی ہمارا ایک فنکشن تھا تو میرا آغاز ڈاکٹر صاحب کے نام سے شروع ہوگا. تو میں چاہوں گا کہ ہماری میٹنگ آج اٹ شوڈ بی اے پارٹ آف اے فیوچر کلیبوریشن، کہ جہاں ہم ڈاکٹر صاحب کے مشن سے ڈگمگائیں جیسا کہ پہلا ہوا ہے. تو آپ ہمیں سمجھائیں، روکیں، کریں. اور جو ڈاکٹر صاحب کے پاس اور بھی ان کے اس ریکارڈ میں وہ ایسی چیزیں ہیں جو ان کا ڈریم تھا آپ اسے ہائی لائٹ کریں. ہم ڈاکٹر صاحب کا ایک تو ڈے مقرر کرنا چاہ رہے ہیں، گورنمنٹ لیول پہ میری بات ہو چکی ہے. اور 2 چیزوں کو یاد رکھتا، ایک وہ لوگ جنہوں نے پیک میں اس پہ کمایا، اور ہم سے اللہ نے چرچ صاحب یہ کام لیا کہ جب یہ کشتی ڈوب رہی تھی تو پاکستان کی تاریخ کی اس دن ڈاکٹر عبداللہ ملک صاحب جو فیڈرل منسٹر ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں پاکستان کی اس سے بڑی پرسنالٹی ایگری کی کوئی نہیں، یہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی فیلڈ ہے 176 ایکڑ. اور آپ کو خوشی ہوگی کہ اگلے سال ہم 3000 ایکڑ پہ جا رہے ہیں. ابھی میں ایک سینئر آفیسر سے مل کے آیا، آج میرا ایک اور مسئلہ حل ہو گیا. ایلیسین یہ دنیا میں 1.25 کروڑ کا 1 لیٹر ہے.
اور جو گارلک سٹی آف امریکہ ہے جسے ورلڈ کیپٹل آف گارلک سٹی کہا جاتا ہے کیلیفورنیا، اس کا جو LSE لیول ہے وہ 2 سم تھنگ پہ ہے. تو ہم نے ڈاکٹر صاحب کی ریسرچ میں اس کو 4.682 تک دیکھا. اب ہم نے اس کے ڈیو سارے پروٹوکولس ڈٹرمن کر لی اور اس سیزن کے بعد انشاءاللہ اس میں بہتری ہو جائے گی. ایک اور میں سے تھوڑا سا آپ سے کہوں ڈاکٹر صاحب کہ قومیں جو اپنے ہیروز کو یاد رکھتی ہیں وہی کامیاب ہوتی ہیں. میرا یہ پیغام تمام فارمرز کے لیے کہ ڈاکٹر ہمایوں خان صاحب کا خواب یہ نہیں تھا کہ اس سے لوگ 15,000 18,000 کلو لا کے اپنے ماں باپ کو بھی نہ کھلائیں. ان کا خواب تو یہ تھا کہ اتنا کم ہو کہ پاکستان سے امپورٹ گارلک کی زیرو ہو جائے. وہ چونکہ اس کو سمجھتے تھے اور یہ ہر گھر میں جائے تو ایگرو بریج نے اس سال 300 روپے کا اور اس سے سال 200 روپے اور 100 روپے تک بھی اس میں جو اصل چیزیں تھیں جو فارمر نہیں ہیں وہ ہم نے کر لی ہیں. اور آج ہمیں پاکستان کی ہر یونیورسٹی کا اعتماد حاصل ہے. ریسرچر ہمارے ساتھ آ گئے. تو یہ ایگرو بریج مستقبل میں جب بھی کہ جو بھی کامیابی سے مٹے گی ہم ہمیشہ ڈاکٹر ہمایوں کو اور ان کی فیملی کو ایسی سلام پیش کرتے رہیں گے تاکہ ہمارے اس سے نئے فیوچر میں آنے والے ریسرچرز کو بھی ایک سپورٹ ملے. اور اس میں ہم آپ جب بھی ہمیں کوئی حکم اس ڈاکٹر صاحب کے ریسرچ کے اس میں کرتے رہیں گے انشاءاللہ. آپ پائیں گے. کوئی آپ کا ایون جہاں بھی سیمینار ہو یا اس طرح کی چیز ہو تو میری ریکویسٹ ہوگی کہ مجھے بھی لازمی انوائٹ کیجیے گا تاکہ میں بھی اس کا پارٹ بن سکوں. مجھ سے جہاں جو چیز گائیڈنس ہو سکتی ہے یا ایک چیز کا آپ کی اس ایفرٹس میں بھی اگر اپنا کچھ کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں تو میرے لیے آنر کی بات ہوگی. جیسے ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ ویژن کی بات ہے نا، اگر آپ اس ویرائٹی کو اسپیسیفکلی جو اس پہ کام کر رہے ہیں، ایک دفعہ پوری کیلکولیشن میں کر رہا تھا والد صاحب کے ساتھ بیٹھ کے تو وہ مجھے سمجھا رہے تھے کیونکہ ان کا ایکچوئل پوائنٹ آف ویو تھا وہ اس فارمر پہ تھا. ایک عام زمیندار جو پورا سال محنت کرتا ہے اور بعد میں اس کا سارا پروفٹ جو ہے وہ مارکیٹ یا آڑتی یا بروکرز وہ لے جاتا ہے. تو ان کا ٹارگیٹ یہ تھا کہ میں اس میں ایسے کچھ چینجز کروں، اس کی پروڈکشن کو یہاں تک لے کے جانا چاہتا ہوں کہ اگر اس کو کوئی پھینکے بھی نا منڈی میں 50 روپے میں تبھی وہ اتنا کمائے کہ اس کا وہ سال یہ نہ ہو کہ ایک سال زمیندار جو ہے پیسے کماتا ہے اگلے سال جو ہے وہ نقصان کرتا ہے. تو وہ چلتا رہے. تو اس کو اگر اس پوائنٹ آف ویو سے کوئی اس کی ریپروڈکشن کو دیکھتا ہے یا کوئی اس کی ری ملٹیپلیکیشن کو اسٹریٹجک وے میں لے کے جائے نا 2-3 سال کم سے کم، یہ نہیں کہ کوئی بندہ شروع کرتا ہے اور وہ سمجھے کہ میں اگلے سال کروڑ پتی ہو جاؤں. اسی وجہ سے تو بہت سارے لوگوں نے نقصانات کی، اسی وجہ سے تو وہ ساری چیز خراب ہوئی. تو 2-3 سال اگر آپ اس اسٹریٹجی پہ چلتے ہیں اور آپ اس کو ری ملٹیپلائی کر لیں پیک لیول تک تو پھر آپ اس کو 50 روپے میں بھی منڈی میں بس نکالیں اور دیں، نکالیں ہوتے ہیں تب بھی لوگ اس میں لاکھوں روپے کما سکتے ہیں. تو یہ چیز بڑی زبردست ہے اور انشاءاللہ آپ کولیبریٹ کرتے رہیں گے جہاں پہ بھی. انشاءاللہ فاض بھائی ہمیں پوچھیں تو بلکہ اس میں آج میں تھوڑا سا بتا دوں کہ ڈاکٹر صاحب نے اس کو ایجاد کیا ان کے اثر سے. ہم نے اس کے ساتھ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور مزید ان کی جو ریسرچ تھی ایک بیچ کی حد تک تھی. ہم نے اس کی جو پریکٹیکل ریسرچ ہے کہ اس کو دنیا میں کہاں کہاں ہم نے کیسے پہنچانا ہے ان سائڈ دی کنٹری اینڈس آف دی کنٹری ایگرو بریج میں کام کر لیے. تو یہ اس کے ذریعے ہم پاکستانی فارمر خوشحال ہوگا فائنینس پوائنٹ سے بھی، ہیلتھ پوائنٹ سے بھی. اور دوسری بڑی بات ہم امپورٹ کو انشاءاللہ 4 سال میں زیرو کریں گے اور دنیا کو اتنا اچھا گارلک پیش کریں گے کہ لوگ باہر سے خریدنے آئیں. جب آپ کسی کو بیچنے جاتے ہیں نا تو کم پیسے ملتے ہیں، جب آپ کے گھر خریدنے آتا ہے تو پھر من مرضی کے پیسے. ہم اس کو بیچنے کی ضرورت سے نہیں لے کے جائیں گے مستقبل میں، ہم اسی دنیا کی ضرورت بنائیں گے. تو بہت شکریہ. بہت شکریہ. اور ہم اس سفر کو انشاءاللہ جائیں گے.